السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم نیوز ڈیلی۔ چھوٹی عمر میں کافی شہرت پانے والے عمر سیف المعروف انوکھا لاڈلا، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور خدمت خلق آرگنائزیشن کے مانیو چیئرمین بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ اسماعیل صاحب، بہت شکریہ۔ عمر صاحب، آپ نے سیاست میں آنے کے بعد ایک ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، اس ٹرسٹ کے بارے میں آپ ہمیں تفصیل سے بتائیے گا۔ جی، میں اپنی اس ٹرسٹ کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے خدمت خلق کرنی ہے، جس طرح اس کا نام ہے خدمت خلق، تو ہمیں نوجوانوں کی خدمات چاہیے کہ وہ خدمت خلق کا اپنائیں، رویہ اپنائیں لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ خدمت خلق۔ جس طرح مریضوں کو خون چاہیے ہوتا ہے ہاسپٹل میں، لاوارث لوگ ہوتے ہیں، کوئی دور پردیش سے آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ہی شہر میں بہاولپور میں کوئی یزمان سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی ہاسپٹل ہے، تو یہاں پہ لوگوں کے وارث نہیں ہوتے، اکیلا مریض آتا ہے یا ایک آتا ہے، ان کا بلڈ نہیں میچ ہوتا یا انہوں نے دیا ہوتا ہے پہلے سے، تو ہماری جو ایک ٹیم ہوگی نوجوانوں کی، ہمیں نوجوانوں کی بھرپور ضرورت ہے ہمیں، اور ہمیں نوجوان اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم لوگوں کی خدمات پوری کر سکیں گے۔ جس طرح اب کئی بچے ہیں تعلیم سے محروم ہیں غربت کی وجہ سے، آج کل مہنگائی کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اسی لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بچوں کو یونیفارم مہیا کریں گے، کتابیں، تعلیمی تمام اخراجات ہم اٹھائیں گے، اور جس طرح کے بیوہ عورتیں ہیں اور ان کے راشن وغیرہ، جس طرح عید کا موقع آ جاتا ہے۔ عمر صاحب، آپ نے سیاست میں آنے کے بعد ہی کیوں اس ویلفیئر ٹرسٹ کا آغاز کیا؟ دیکھیں جی، آپ خود ماشاءاللہ سے اس مقام پہ ایسے ہیں کہ آپ تجربے کی بنیاد پر ہی اس مقام پر آئے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب تھوڑی سی مقبولیت ہوتی ہے نا انسان کی، مقبولیت کے بعد ہی اگلا سٹیپ اٹھاتا ہے۔ اب میں اکیلا بندہ، آپ بتائیں، اکیلا بندہ ٹرسٹ کی بنیاد رکھ دوں، میرے زیادہ سے زیادہ دوست احباب ہی اس میں حصہ لیں گے۔ اب جب تھوڑی مقبولیت ہو جاتی ہے تو کانٹیکٹس، لوگوں سے ملنا اٹھنا بیٹھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہی انسان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ جی جناب، آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور لوگوں کی خدمت کریں، خدمت خلق سے ہمیں رضائی ملے گی، یعنی کہ نیکی کا دریا میں ڈال والا سسٹم۔ تو اگر میری مقبولیت نہ ہوتی تو میں اکیلا ہی اس سفر میں چلتا، تو یہی میں نے اپنایا کہ تھوڑی مقبولیت کر لینی چاہیے، تو اسی کے بعد ہی ہمیں آگے اگلا سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ جی عمر صاحب، آپ نے سیاست کیوں چنی اور مسلم لیگ نون ہی کیوں چنی، جبکہ دوسری پارٹیاں بھی تو تھیں؟ دوسری پارٹیوں والی بات وہ میں اب بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ خدا نے جس پارٹی میں نصیب لکھا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسی پارٹی میں ہی مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ مسلم لیگ نون کیوں چلی، آپ اندازہ لگائیں، آپ پیچھے جا کے دیکھیں، تھوڑا پاسٹ میں جائیں، چیک کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نے غریب عوام کو کتنا ریلیف دی ہے۔ پہلے تو آنے کا مقصد میرا یہ تھا سیاست میں، ویسے کوئی مقصد نہیں تھا آنے کا، آیا میں اس لیے ہوں سیاست میں کہ ذرا تھوڑا کانٹیکٹس وغیرہ بنانے کے بعد ہم نے خدمت خلق کو آگے رکھنا ہے، اپنے پہلا پوائنٹ ہم نے خدمت خلق کو رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے ٹیم بنانی ہے، ٹیم بنانے کے بعد ہم نے آگے خدمت خلق کرنی ہے، جس سے ہمیں اللہ اجر دے گا، دنیا والے باتیں کرتے رہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ریلیف نہیں دیا تو میری عمر کم ہوگی، آپ جائیں باہر نکلیں، ذرا گلی کوچوں میں کسی بزرگ سے جا کے پوچھیں کہ نون لیگ نے کتنا فائدہ دیا، کیا ریٹ تھا آٹے کا، کیا ریٹ تھا چینی کا،
ٹھیک ہے, تو آج بائک پہ پیٹرول ذرا آگے چوک تک پیٹرول پمپ تک تو جائیں آپ, جا کے دیکھیں, ذرا گھی لینے تو جائیں, آپ کی کہاں پہ ٹانگ جائیں گی. عمر صاحب آپ کو سیاست میں آئے کتنے سال ہو گئے؟ سوال تو پیچیدہ بھی ہے اور آسان سوال بھی ہے. تو میں یہ بتاؤں گا کہ میری عمر آپ کے سامنے ہی ہے, اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اصل بات یہ ہے, عرصے کی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ہمت کی, جذبے کی, جنون کی, لگن کی بات ہوتی ہے. عرصہ مجھے زیادہ نہیں ہوا, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اسٹوڈنٹ کی عمر ہے میری, ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں. یہ نہیں کہ میں انسان ساری, پہلے میں آپ کو بات بتا دوں, ایک انسان ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے, مرتے جان تک وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے. تو عرصہ مجھے زیادہ نہیں ہوا, سال ہوا ہے لگ بھگ. اور مسلم لیگ نون میں آیا, آپ نے پہلے ایک سوال کیا ہے, تو وہ بھی ذرا میں ساتھ ملاؤں گا کہ مسلم لیگ نون اس لیے بھی چنی تھی کیونکہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ نواز شریف نے جی یہ کام کیا, وہ کام کیا, نواز شریف اتنا اچھا تھا, ایسے تھا, تو اس لیے مسلم لیگ نون چنی. اور جیسے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دروازہ بند ہوتا ہے 10 کھل جاتے ہیں. تو ایک دروازہ بند ہوا, کسی بھی لائف میں کوئی بھی دھکا لگتا ہے, کوئی بھی یعنی کہ جھٹکا لگتا ہے, لوگ اپنے آپ کو ادھر ادھر بھٹکانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ جس چیز میں آپ کا جذبہ ہو نا, قاسم علی شاہ صاحب کی بات ہے, آپ ان کا, میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں ماشاء اللہ, وہ بہت اچھی ہے, ان کو سنتا رہتا ہوں. تو نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گا کہ سنتے رہا کریں, جذبہ اجاگر ہوگا آپ کو بھی, آپ بھی اچھی فیلڈ میں آئیں گے, اچھی زندگی گزارنا سیکھیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین نے نا آپ کو بایو میں رکھا ہے اور آپ کی دلچسپی کمپیوٹر میں ہے, تو آپ کمپیوٹر جتنی مہارت نہیں رکھو گے اس میں, بایو آپ پاس تو کر جاؤ گے لیکن کمپیوٹر والا مزہ نہیں آئے گا. اگر آپ کے والدین آپ کی مرضی کرتے ہیں, اور یہ نہیں کہ آپ کمپیوٹر بس 2-4 دنوں کا شوق تھا اور ختم ہو گیا, مثال دے رہے ہیں وہ. میں تو اس کے بعد نا, اگر آپ کمپیوٹر کے اندر جاتے ہو اپنی دلچسپی سے اور جنون سے, آپ کی لگن ہے اس میں, اور آپ اس کو یعنی کہ پاگل پن سے اس کو پڑھتے ہو, تو آپ ایسے کمپیوٹر کے ایسے استاد بنو گے نا, ایسے کاریگر بنو گے, ایسی چیز بنو گے کہ ایسی چیز ہی نہیں ہوگی آپ ہی جیسی, ٹھیک ہے. تو سیاست میں میرا زیادہ تجربہ نہیں تھا, نہ میں نے اپنا کسی کے کہنے پہ آیا ہوں یا کسی کے لانے پہ آیا ہوں. سوچ, جنون, جذبہ, خدمت خلق کا جذبہ, یہ لے کے میں سیاست میں آیا ہوں, اور تھوڑا سا عرصے میں اتنی مقبولیت میں نے حاصل کی. جی عمر صاحب, کیا عمران خان اگلے 5 سال کی حکومت کریں گے یا نہیں؟ بڑا پیچیدہ سوال, یہ تو آپ کو مسلم لیگ والوں سے نہیں اسماعیل بھائی, آپ کو چاہیے کہ لوگوں سے, عوام سے پوچھنا چاہیے یہ سوال. تو آپ نے خبریں تو دیکھی ہوں گی, عدم اعتماد کمیٹی بیٹھ گئی ہے, اور اپنا میں کیا بتاؤں ان کی اچھائیاں جو انہوں نے کی ہیں. گھر بھی دینے تھے, اور بہت بڑی لسٹ انہوں نے بنائی تھی آنے سے پہلے, اور یعنی کہ گھر دینے تھے, نوکریاں دینی تھی, مہنگائی کم کرنی تھی. اور یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب ڈالر مہنگا ہو تو آپ کا وزیر اعظم چور ہے. کیا خیال ہے؟ آپ پچھلی نیوز چینل کی رپورٹس وغیرہ اٹھا کر دیکھیں ذرا, کہ جب ڈالر مہنگا ہو تو تب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے. تو اب ہم کیا سمجھیں, مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم کیا سمجھیں. عوام سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام بتائیں, آپ نے ان کے بیانات تو سنے ہی ہوں گے کہ
جس طرح ایک یہ ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے بہاولپور میں ہی دیکھ لیں، میرے شہر میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے، ہمارے یہاں اسپیڈو تھی، کہاں گئی؟ ٹھیک ہے، ترقیاتی کام ہونے تھے، پروجیکٹ سائن ہوئے پڑے تھے، کہاں گئے کہاں؟ ڈیرہ غازی خان میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے، بہاولپور کی صوبہ بہاری تحریک چلی نہیں ہے، انہوں نے آگے بڑھائی نہیں ہے بات۔ کیوں نہیں بڑھائی؟ سیاست کھیلی جا رہی ہے، سیکٹریٹ ادھر لے گئے ہیں اپنی طرف، بہاولپور میں ہاف سیکٹریٹ بنا کے دے دیا ہمیں۔ یار کیسی مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے بہاولپور آپ جا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نواب صاحب نے نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا نواب صاحب کے لیے کہ نواب صاحب محسن پاکستان ہیں، نواب صاحب محسن پاکستان ہیں۔ انہوں نے نواب صاحب نے بھلا کیا کہا تھا؟ شاید پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ بات یاد ہو، جو ہمارے نمائندے ہیں بہاولپور کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم صاحب محمد علی جناح صاحب، میرا پہلا دروازہ پاکستان کی طرف، یعنی کہ سامنے والا دروازہ پاکستان کی طرف، اور عقبی دروازہ ہندوستان کی طرف کھلتا ہے، اور کوئی شریف شخص اپنے پیچھے کے دروازے سے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی موقع پر قائد اعظم صاحب نے کہا کہ نواب بہاولپور محسن پاکستان ہے۔ یہ تو بہاولپور والوں کے ساتھ یہ حال ہے، باقی ملک میں کیا ہوگا؟ میں ان کی کتنی یار اسماعیل صاحب، آپ نے تو بہت ہی نا لمبا سوال پوچھ لیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو نا اسماعیل بھائی اس پہ دوبارہ آپ کے پروگرام میں آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو اسی سوال پہ ہی بات ہوگی۔ اور میں چاہتا ہوں، کیونکہ ٹائم بڑھتا جائے گا، اس کی کارکردگیاں نیازی حکومت کی بتاتے نا جو انہوں نے ماشاءاللہ سے کی ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوں گا۔ عمر صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا، کیا عمران خان اگلے 5 سال حکومت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ چینی کو دیکھ لیں کتنی مہنگی ہے، گھی دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، ضروریات زندگی کی ہر چیز کو دیکھ لیں، مہنگائی عروج پر ہے، اور ان کا زوال بھی عروج پر ہے۔ حکومت میرے خیال سے تو ان کی اگلے 5 سال بھی نہیں چلنی۔ عمر صاحب، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اسماعیل بھائی کیسے سوال کر رہے ہیں؟ آپ کیا بتاؤں، کھانے اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر چیز انسان کو جی بسم اللہ کر کے کھا لینی چاہیے۔ کھانے میں ویسے میں آپ کو بتاؤں، اچاری گوشت ویسے پسند ہے مجھے۔ عمر صاحب، آپ کا پسندیدہ کلر کیا ہے؟ کلر تو ویسے ڈارک کلر اکثر پسند ہیں، ویسے بلیک کلر اچھا لگتا ہے۔ عمر صاحب، آپ نے بہت سے آرٹیکلز لکھے ہیں، میں نے آپ کے سارے آرٹیکلز پڑھے ہیں۔ آپ نے کوئی رائٹنگ یا ڈپلومہ کیا ہے یا پھر کسی سے سیکھے ہیں؟ جی اسماعیل بھائی، قلم بہت بڑی چیز ہے، اگر اس کا تعلق دل اور دماغ سے رکھا جائے تو یہ بہت درد بھرے کڑوے سچ لکھ جاتی ہے۔ میں طالب علموں کو بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے نصیحت کروں گا کہ قلم کی قدر کریں۔ اگر نیا بال پین لیتے ہیں نا آپ، تو پرانے بال پین کو پھینکا نہ کرو۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر نوجوان قلم کی قدر کرنا شروع کر دیں تو انہی نوجوانوں سے اقبال، غالب، حفیظ جلندری جیسے شاعر بنیں گے۔ میں نے کوئی ڈپلومہ نہیں حاصل کیا، بس تنہائی، قلم اور ایک کپ چائے اور اپنا دماغ لگا کے یہ سارے آرٹیکلز لکھے۔ جی عمر صاحب، سننے میں آیا کہ آپ ایکٹر ہیں اور ایکٹنگ بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، میں ایک ایکٹر بھی ہوں اور ایکٹنگ بھی کرتا ہوں۔ عمر صاحب، آپ نے کن کن اداکاروں کے ساتھ کام کیا ہے؟ میں نے تو سینئر ایکٹر ایوب کھوسہ صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، اور نادیہ جمیل صاحبہ، نائلہ جعفری جو کہ ریسنٹلی فوت ہو گئی ہیں کینسر کی وجہ سے، اور محسن گیلانی صاحب،
فیروزہ محمد صاحبہ اور ینگ ایکٹر ایک جو کہ ایک کمرشل میں بھی آ رہے ہیں آج کل، وہ موبائل کمپنی کی، وہ ان کا نام اپنا عبدالہادی صاحب، اور ایک اور ڈرامہ کے سلسلے میں بھی میں ذرا جا رہا ہوں لیکن ٹائم نہیں مل رہا مجھے۔ عمر صاحب ٹائم بہت شارٹ ہے، تو میرا آپ سے آخری سوال یہی ہے کہ ان ڈراموں کے نام بھی بتا دیں تاکہ آپ کے فینس ان ڈراموں کا انتظار کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بتائی نہیں جاتی، آفیشیل ہوتی ہیں، ان سے یعنی کہ انڈسٹری کو یا پروڈیوسر ڈائریکٹر کو تھوڑا نا جھجک ہوتی ہے، یعنی کہ نقصان بھی ہوتا ہے تھوڑا، تو اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا جی۔ بہت شکریہ عمر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عمر صاحب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔